بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظیم. لائق احترام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحفظ اوقاف کمیٹی کے مقامی ذمہ داران و ارکان، آپ کے علاقے کے ممتاز عالم حضرت مولانا مظہر الحق صاحب، پربھنی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا رفیع الدین اشرفی صاحب، ہمارے محترم جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب، دیگر مہمانان کرام، علماء اعظام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یقیناً موسم کی خرابی کے باوجود آپ سب کا اس جذبے اور جوش کے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہونا اس بات کی یقین دہانی کے لیے کافی ہے کہ اوقاف کی حفاظت کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ تیار ہیں، بلکہ آنے والے مرحلے میں اگر کسی بڑے اقدام کے لیے آپ کو آواز دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب طوفان برق و باران کی پرواہ کیے بغیر لوگ اپنے حقوق کی جد و جہد میں شریک ہونے لگے تو یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ کامیابی کی منزل قریب آ رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، کسی کا شعر ہے، اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک، اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک، جو موج بلا کا خوگر ہو رخ پھیر سکے طوفانوں کا۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دین و ایمان پر عمل کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد کے لیے اور مشکل اوقات میں باطل کی یلغار کو روکنے کے لیے ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ آپ کے عزم و عزیمت کی داستانیں دنیا میں لکھی گئیں، پڑھی گئیں، سنی گئیں، سنائی گئیں۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ مسلمانوں کی ایک زرین اور تابناک تاریخ رہی ہے، اور ہمیں اس ملک میں ان مشکل حالات میں اپنے عزم و عزیمت اور اپنی ہمت کا ایک مرتبہ پھر ثبوت دینا پڑے گا۔ افسوس اس کا نہیں ہے کہ لوگ ظالمانہ قوانین ہم پر مسلط کر رہے ہیں،
یا طرح طرح کی تدبیریں، مکر و فریب کے جال بنے جا رہے ہیں۔ افسوس اس کا بھی نہیں ہے کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک نئی مشکل کا اضافہ لے کر آ رہا ہے۔ افسوس اگر ہے تو اس کا ہے کہ ہمارے اندر سمع و طاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، اور جس بیداری اور شعور کے ساتھ اور جس جذبہ اقدام و عمل کے ساتھ پوری ملت کو ملت واحدہ بن کر دکھانا چاہیے، ابھی وہ منظر ہماری نگاہوں سے دور ہے، اور اسی لیے کامیابی بھی دور سے ہم کو دیکھ رہی ہے۔ جس دن آپ ملت واحدہ بن کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت اختیار کریں گے، یقین مانیے جتنے فتنے ہیں وہ اس دیوار سے سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ احساس اور شعور پیدا کریں، ہم اپنی قیادت پر وہ اعتماد پیدا کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں تحفظ اوقاف کے لیے آواز دی جا رہی ہے تو ہمارے مولانا صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنی عافیت گاہ میں پتہ نہیں کس کام میں مشغول ہیں۔ دانشور صاحب وہ پتہ نہیں کس خواب و خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اچھے خاصے لوگوں کی زبان سے یہ سنا گیا ہے، اور میں بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ دل کا درد ہے جو آپ کے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، کہ اچھے خاصے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ ان کوششوں سے کیا ہونے والا ہے، ہم کتنی بھی محنت کر لیں، حکومت کو جو کرنا ہے سو کرے گی۔ اللہ کے بندے، قیامت کے دن تم سے اور مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کتنے مارکے لڑے اور کتنے مارکے جیتے، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ جب شریعت پر آنچ آئی تو تم گھر میں بیٹھے تھے یا میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سے سوال یہ ہوگا کہ جب وقت پڑا تھا اور آواز دی جا رہی تھی تم کن لوگوں میں شامل تھے؟ کیا آپ بھول گئے کہ جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاکستر کر دینے کے ارادے سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور اس آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور مہینوں کی کوشش اور محنت کے بعد اور زبردست ایندھن ڈالنے کے بعد وہ آگ تیار کی گئی۔ اس وقت جب کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی کی چند بوندیں لے کر آئی تھی۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی آگ اور یہ چند قطرے پانی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اپنی چونچ کے اس پانی سے اس دہکتی سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا سکو گی؟ یہ کیسی حماقت اور نادانی کی بات ہے کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری چونچ میں رکھا ہوا پانی اس آگ کو بجھا دے گا۔ اس چڑیا نے یہ جواب دیا تھا، اور وہ جواب ہمیں اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ کا یہ پانی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے تو یہ بات تحریر ہو کہ آگ بجھانے والے کون تھے اور آگ جلانے والے کون تھے۔ یہ بات لکھی جائے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں چند قطرے پانی لے کر آئی تھی، اس احساس کے ساتھ کہ یتن رسد بجانا یا جاں زتن برایت۔ یہ وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نتیجے کا مکلف نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جد و جہد اور محنت کا مکلف بنایا ہے۔ ہم حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عزم و عزیمت کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ اگر کھڑے رہیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ ہم کسی بھی قیمت پر
ناانصافی اور ظلم پر مبنی قانون کو قبول نہیں کریں گے، نتیجہ چاہے جو ہو، خدا کی بارگاہ میں سرخروئی ہمارا مقدر ہوگی۔ آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بدترین مظالم نے فلسطینی مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ غیروں کو تو جانے دیجئے، اپنوں نے بھی ان کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لیا ہے، اس طرح کہ ایک بوڑھا شخص جس کا سارا خاندان شہید ہو چکا، وہ ان کی لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم تو رخصت ہوئے، خدا کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو، کسی نہ کسی موڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ جب ملاقات ہو تو کہنا کہ امت نے ہم سے وفا نہیں نبھائی ہے۔ جب ہمیں مارا گیا تو لوگ عیش و عشرت میں مشغول تھے، دکان و مکان پر بیٹھے ہوئے تھے، عیاشیوں میں اور نافرمانیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف یہ دردناک اور تلخ حقیقت ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، جو لوگ آج مظالم کا سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو نچھاور کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی زبان، یہاں تک کہ ان کے بدترین دشمن بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ وہاں لڑی جانے والی جنگ دوسروں نے جیتی ہے۔ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ لاشیں اٹھانے والے ہی اصل میں جنگ جیتنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ مشن پر مر مٹنا کس کو کہتے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کس کو کہتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ بہادری کس چیز کا نام ہے، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح مٹھی بھر لوگ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو اپنے آگے سجدہ ریز کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز اور وہ بات جس کو قرآن نقل کر رہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، یہ ہے وہ چیز جو آج ہمارے سیکھنے اور برتنے کی ہے کہ ہم بھی اس قانون کی واپسی کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں، جو جد و جہد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم مایوس نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، تنقید و اعتراض و اشکال کے راستے پر نہ چلیں۔ یہ بات بھی آج کل کہی جا رہی ہے کہ علامتی احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، جمہوریت میں علامتی احتجاج کی بھی ایک پوچھ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف علامتی احتجاج کر کے ہم بس کرنے والے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 13 جولائی تک ہم نے ایک اسٹیپ مقرر کیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے اقدامات طے کیے گئے ہیں جو ایک کے بعد ایک عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ 13 جولائی تک اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تمام جماعتیں، مسالک، مکاتب فکر، تمام جمعیتیں، تنظیمیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان، عہدیداران اور ذمہ داران سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس وقت پھر مناسب حال فیصلے کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا اقدام بھی طے کیا جائے، کوئی بڑا فیصلہ بھی لیا جائے، اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اگر کوئی بڑا فیصلہ بھی کیا جائے گا تو یہ ملت اسلامیہ اپنے سروں کو اور جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلے گی اور اپنے حق کی جد و جہد کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھیے کہ صرف علامتی طریقے پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور کسی قسم کی بزدلی یا کم ہمتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو تدریجاً کیا جاتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک دم سے اپنی ساری
تدبیریں لگا دینا، یا ایک ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دینا، یا ایک ساتھ تمام اقدامات کو روب عمل لانا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ پوری ملت بحیثیت ملت اس مسئلے کو سمجھے، اس کی تہ میں اترے۔ جیسا کہ یہاں قانون کی تفصیل بتائی گئی، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ضیاء الدین صدیقی صاحب کا بھی کہ انہوں نے قانون کے سلسلے میں باریکیاں بھی بتائیں، اور بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے سمجھا بھی ہوگا، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے سر کے اوپر سے چلا گیا ہوگا، اس لیے کہ قانون کی بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سے بھائی جب قانونی بات کی جاتی ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ دلی دل میں دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مقرر صاحب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس مسئلے کی نزاکت اور حساسیت کیسے محسوس کر پائیں گے؟ آپ کو گہرائی سمجھنی ہوگی، قانون میں کیا لکھا ہے، قانون کیوں نقصان دہ ہے، قانون میں کیسے تضادات ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قانون مذہب کے خلاف ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد کو، مدرسے کو، قبرستان کو، عیدگاہ کو، یتیم خانے کو، عاشور خانے کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو نقصان ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ نئے وقف قائم کرنے کے سلسلے میں دشواریاں پیش آئیں گی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون آپس میں بہت سے تضادات اپنے اندر لیے ہوئے۔ ایک طرف اس قانون میں یہ بات ہے کہ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلموں کو ممبر بنایا جائے گا، اور دوسری طرف اسی قانون میں یہ بات ہے کہ کوئی غیر مسلم وقف کرے گا تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ آپ ادھر غیر مسلم کو لانا چاہتے ہیں اور ادھر سے غیر مسلم کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ تضاد ہے۔ پتہ نہیں کن عقل مندوں نے قانون بنایا ہے۔ ویسے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس عقل مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے سارے مل گئے ہیں کہ ہم لوگوں پر تو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کو تھوڑی زکوٰۃ نکالیں، دوسرے ملکوں کو بھیج دیں۔ ایسے ایسے عقل مند، وہ جن کو پہلے کے دور میں کتابوں میں بوجھ بھجکڑ لکھا جاتا تھا، یہ تعبیر ہے، ہمارے مولانا رفیع الدین صاحب اس کا لطف لیں گے۔ پہلے کتابوں میں لکھتے تھے بوجھ بھجکڑ، سمجھے آپ کہ نہیں سمجھاتا ہوں میں، ابھی نہیں سمجھے ناندیڑ والے۔ وہ بوجھ بھجکڑ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ ایک گاؤں تھا بھولے بھالے لوگوں کا، بیچارے وہیں گاؤں میں رہتے تھے، کچھ عطا پتہ تھا نہیں ان کو باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہاتھی رات کے وقت ان کے گاؤں سے گزر گیا۔ انہوں نے کبھی ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے پیر بھی نہیں دیکھے تھے۔ اب جو ہاتھی گزرا رات کے وقت میں، اور صبح یہ لوگ گاؤں والے نکلے تو وہ ہاتھی کے پیر کے نشان دیکھ کر حیران ہوئے، اور یہ خیال کرنے لگے کہ یہ کون سی قسم کا انسان تھا جو یہاں سے گزر کے گیا ہے، ایسے خطرناک پیر والا۔ تو ایک صاحب تھے جو اندھوں میں کانا راجا تھے، وہی بوجھ بھجکڑ صاحب تھے، تو ان سے رجوع فرمایا گیا۔ وہ آئے، بڑی گہرائی سے انہوں نے نقش قدم کا معائنہ فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ارے یہ انسان کے پیر کا نشان نہیں ہے، یہ کوئی ہرن تھا، اس کا پیر چکی میں پھنس گیا تھا اور وہ چکی لے کر یہاں سے گزرا ہے، اسی کے پیر کے نشانات ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور پھر رونے لگا۔ یہ حصہ سنیے، بہت دلچسپ ہے۔ پہلے ہنسنے لگا، اس کے بعد رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے ہنسے اور پھر روئے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ بوجھ بھجکڑ کہنے لگا، اصل میں مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اتنی پیچیدہ چیز کو میں نے چٹکیوں میں حل کر دیا، کتنا عقل مند انسان ہوں، اس لیے ہنسی آئی۔ کہا پھر رونا کیوں آیا؟ کہنے لگے یہ سوچ کر رونا آیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد ایسے مشکل مسائل کو کون حل کرے گا، اس پر رونا آ گیا۔ یہ تھے بوجھ بھجکڑ صاحب۔ تو ایسے بوجھ بھجکڑ ہمارے ملک میں بھی کافی ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ایسی باتیں ہم کو بتاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں۔
ویسے اس یونیورسٹی کا ہم کو پتہ معلوم ہے، اس کا نام ہے واٹس ایپ یونیورسٹی، وہ وہیں سے فراغت حاصل کر کے چلے آتے ہیں۔ اسی لیے پارلیمنٹ جیسی جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ وقف مذہب کا معاملہ نہیں ہے، مینجمنٹ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندے، وقف تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، مسلمانوں کا تعامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ارشادات ہیں، صحابہ کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں، تابعین کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں۔ مسلمان جس علاقے میں گئے انہوں نے وقف کیا، مسجد بنائی، قبرستان قائم کیے، جہاں گئے انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے خانقاہیں بنائیں، جب ان کا انتقال ہو گیا ان کو دفنایا، ان کے لیے درگاہ تعمیر کر دی، اور طرح طرح کے رفاہی، تعلیمی اور سماجی کاموں کے لیے مسلمانوں نے وقف کیا۔ آج ہمارے بعض جوشیلے مقرر کہنے کو کہہ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو خرچ کرنا فلاں قوم سے سیکھنا چاہیے یا فلاں جماعت سے سیکھنا چاہیے۔ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو غیر مسلموں میں فلاں تنظیم ہے، اس میں لوگ جو شامل ہوتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں، ایسے خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ تم نے غیرت ایمانی اور حمیت دینی کہاں لے جا کر بیچ دی ہے۔ غور کرو کہ تم اپنی زبان سے کیا بات کہہ رہے ہو۔ وہ مسلمان کہ روئے زمین پر جن کے اندر سب سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، جن کا ایک غریب فرد بھی اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہوتا ہے، اس قوم کو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ اور فلاں تنظیم سے خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ یہ کیسی آپ واہیات بات کہہ رہے ہیں؟ دنیا کو آپ دعوت دیں کہ اگر تم رفاہی اور سماجی کاموں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اور دیکھو کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان کی شان کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، نام ہے اس کا ساکی یدم، ترکی زبان میں اس کا مطلب ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ وہاں پر اس مسجد کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک غریب مزدور انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، لیکن اس کے پاس کوئی رقم نہیں، کوئی سرمایہ نہیں۔ اس نے اپنی نوجوانی میں یہ طے کیا کہ آج سے کوئی بھی اچھی چیز کھانے کا دل میں خواہش پیدا ہوگی، تمنا آئے گی، تو میں اتنی رقم ایک جگہ رکھ دوں گا اور اپنے دل کو یوں بہلاؤں گا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اپنے آپ سے یہ کہوں گا، نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس طرح ایک ایک پیسہ وہ جمع کرتا رہا، اپنے دل کو مارتا رہا، اپنے ارمان کا خون کرتا رہا، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو قربان کرتا رہا، تب کہیں جا کر اتنی رقم جمع ہوئی کہ ایک چھوٹی سی مسجد تیار ہو جائے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی اور لوگوں کو اس کی قربانی کا پتہ چلا تو لوگوں نے اس مسجد کا نام اس کی قربانی کی یادگار میں ساکی یدم رکھا، گویا کہ میں نے کھا لیا۔ یہ مسجد اور اس طرح کی انفاق کی کوششیں اس بات کی علامت ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے اس کی کوئی دوسری مثال کائنات میں نہیں موجود۔ یہ ہے ہمارے لیے وقف کی اہمیت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ قرآن پاک سے، حدیث شریف سے اور مسلمانوں کے تعامل سے وقف کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اور وقف خالص مذہبی مسئلہ ہے، کوئی انتظامی مسئلہ نہیں۔ لیکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے اور آپ کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اس میں داخل نہ ہوئیے۔ یہ مذہبی مسئلہ ہے، اس کو مسلمانوں سے متعلق رہنے دیجیے۔ لیکن افسوس کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پر ایسی ترمیمات لائی گئیں کہ جس کی وجہ سے
مسلمانوں کے اوقاف خطرے میں پڑ جائیں، ان کی جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری زمین چلی جائے گی، ہمارے پیسے چلے جائیں گے، ہمارے باپ دادا کا سرمایہ چھن جائے گا، صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اصل چیز کو سمجھیے کہ وہ مدارس اسلامیہ جن کے ذریعے اس امت کو حوصلہ ہے، مدد ہے، تقویت ہے، جہاں سے خدمت گزار فعال کارکن اٹھ رہے ہیں، جہاں سے حفاظت شریعت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان مدارس اسلامیہ کو اس قانون کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی پوری طرح یہ قانون زمین پر نافذ ہوا نہیں، کہ اتراکھنڈ میں مدرسے سیل کیے گئے، یو پی میں مدارس بند کیے گئے، آسام میں مدارس پر شکنجہ کسا گیا، مدھیہ پردیش میں مدارس کو نوٹس دیا گیا، کرناٹک کے کتنے مدرسوں کو نوٹس دیا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ اس قانون کے پیچھے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کی عجلت لوگوں کے دلوں میں کار فرما ہے۔ اسی طرح مساجد کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ جو آج ہم آسانی سے کہہ کر گزر جا رہے ہیں کہ ہماری مسجد بھلی، ہمارا مدرسہ بھلا، یاد رکھیے کہ آپ اپنی عافیت گاہوں میں اگر جا کر چھپ گئے اور آپ نے اس وقت اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا تو خدا نخواستہ خاکم بدہن، نہ آپ باقی رہیں گے نہ آپ کی عافیت گاہ باقی رہے گی۔ آپ کے ادارے، آپ کی تنظیمیں، آپ کی جماعتیں سب معرض خطر میں ہیں۔ زندگی میں بھی آپ پریشان اور مر گئے تو اس کے بعد تدفین کے لیے بھی پریشان۔ اس لیے میرے بھائی ابھی موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے کہ ایک مضبوط، مستحکم اور مؤثر آواز ہم بلند کریں، اور کسی غلط فہمی میں نہ پڑیے۔ جہاں جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں ایک عجیب مسئلہ ہے، خود مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اجی حضرت وقف سے ہم کو کیا فائدہ؟ وہ تو وہ متولی لوگوں کو فائدہ ہے، اگر قانون آیا ان کا نقصان ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ وہی جو مولانا رفیع الدین صاحب کہہ رہے تھے، جاگیردار اور انعامدار، اور وہ کوئی اور دار ڈھونڈ رہے تھے، وہ ملا نہیں ان کو، مراٹھی میں بھی ڈھونڈا تب بھی نہیں ملا، لیکن وہ مجھ کو یاد آ گیا۔ وہ یہ ہے کہ جاگیردار، انعامدار اور آخر میں تختہ دار، یہ ہے آخری ان کا انجام جو ہے تختہ دار۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمارا کیا فائدہ پہلے ہوا یا ہم کو کیا نقصان ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، ہر مسلمان وقف جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وقف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی میت جا کر دفن ہو رہی ہے، آپ وقف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وقف سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے حافظ عالم بن رہے ہیں مدرسے میں، وقف سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جتنی جماعتیں، تنظیمیں ہیں، ان کو چلانے والے لوگ عام طریقے پر وہ ہیں جو مدرسوں کی چٹائی سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ کیا آپ وقف جائیدادوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اور کیا یہ قانون آنے کے بعد آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ اس لیے غلط فہمی میں مت پڑیے، دائیں بائیں سے جو کہا جائے اس کے طرف دھیان مت دیجیے۔ بس ایک بات یاد رکھیے، ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے دین بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کے وقت ایک جملہ کہا تھا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ اسی طرح کے اعتراضات اس وقت بھی چل رہے تھے، تو حضرت نے ایک جملہ کہا، کسی کی نہیں چلے گی تحریک البتہ چلے گی۔ وہی میں بھی دہراتا ہوں، کسی کی نہیں چلے گی تحریک انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور اس وقت تک ہم تحریک چلائیں گے انشاءاللہ جب تک ہمیں اس میں کامیابی نہ ملے۔ آپ سب حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ناصر خطیب صاحب کو ایک محبت نامہ میرے نام بھی لکھنا پڑے، اس لیے کہ آج کئی محبت نامے انہوں نے لکھے، ایک محبت نامہ تو ان کو واپس بھی ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے غلطی سے مراٹھی کے بجائے اردو میں لکھ دیا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب اشرفی نے جس جذبے، حوصلے، ولولے اور جس
بین الاقوامی زبان میں خطاب فرمایا ہے، اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ لوگ تو پھر بھی بہت غنیمت ہے کہ آپ لوگ مراٹھی ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں۔ مولانا تو آ گئے مالیگاؤں میں اور وہاں تقریر کی، وہاں مراٹھی بولتے رہے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، اس قوم کو تو مراٹھی سے کوئی سابقہ نہیں، لیکن مولانا کے جوش و ولولے نے مالیگاؤں کے اردو داں لوگوں کو بھی مراٹھی سمجھا دی۔ تو یہ ان کی کرامت ہے اور ان کا جذب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اتحاد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے متحدہ ادارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد